اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hello and assalamu alaikum. My name is Muhammad Tayyib Abbasi. I am tutor at Rehan School Islamabad Barabak campus. So we were, when we come with a new data, with a new guest for interview, today we also come with a new guest. Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا دیں ہماری آڈینس کو. جو لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ لوگ آپ کو جان سکیں. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام رافعہ طارق ہیلتھ والی ہے. میں نے ایم فل کلینکل سائیکالوجی کی ہے اور اس کے بعد میں ریحان اسکول سے اے آئی سیکھ رہی ہوں. ٹیچر ٹریننگ لیول 1 بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں. آپ ریحان اسکول کے کس لیول میں پڑھتی ہیں اور کس لیول کے آپ یعنی ہیں؟ جی میں ٹیچر ٹریننگ لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں. اوکے. کیا آپ اپنے بارے میں ہمیں کوئی انٹرسٹنگ بات بتا سکتی ہیں؟ انٹرسٹنگ کس ٹائپ کی؟ فار ایگزامپل یعنی آپ نے ریحان اسکول کسی چیز کو سیکھنے کے لیے جوائن کیا ہوگا نا. یعنی کل کچھ لوگ آتے ہیں جو کوڈنگ سیکھنے آتے ہیں, کچھ لوگ آتے ہیں جو ایڈیٹنگ سیکھنے آتے ہیں. تو آپ نے کس وجہ سے جی جوائن مجھے کیا؟ اے آئی ویڈیوز بنانے کا شوق ہے تو اس لیے میں نے جو ہے ریحان اسکول جوائن کی ہے. آپ کو ریحان اسکول کے کیریکولم میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی وہ کرامنگ وغیرہ نہیں, کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے. سارا پریکٹیکل ورک ہے اور وہ سارا آپ کو موقع خود دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے اسکلز خود انہینس کریں. آپ کو ریحان اسکول کے کیریکولم میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ہم جو ہے اپنا سارا کام خود کرتے ہیں. فیسیلیٹیٹرز ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو اس کے بعد سارا جو کرنا ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے. تو یعنی ایسے آتا بھی جلدی ہے اور مزہ بھی آتا ہے. اچھا جی. ریحان اللہ والے کا مشن اور ویژن کیا ہے؟ ان کا یہی مشن ہے کہ وہ سب کو جو ہے اسکل دیں, اچھے اسکل دیں اور ہر بچہ کمائے, کوئی بھی غریب نہ رہے. یعنی پاکستان کو غربت سے نکال. جی اچھا, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے یعنی بک ون یعنی فاؤنڈیشن لیول جو تھا ٹیچر ٹریننگ کا آپ نے وہ کمپلیٹ کر لیا جو شروع کا ہوتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں, آپ ڈیلیز میں جب کینواس میں گرافکس بناتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کینوا یوز کرنا مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن اچھا ہے, کینوا میں مزہ آتا ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ مزہ جو ہے نا سانگ کریشن میں آ رہا ہے, کیونکہ سانگ کریشن میرے لیے نیو ہے. باقی امیجز وغیرہ جنریٹ کرنا یہ سارا تو میں پہلے بھی کر لیتی تھی, لیکن سانگ کریشن میرے لیے نیو ہے. تو اس میں بھی میں جو ہے موسٹلی اے آئی ویڈیوز جنریٹ کر کے پرومپٹ وغیرہ لے کے چیٹ جی پی ٹی سے پرومپٹ لے کے تو اے آئی ویڈیوز خود جنریٹ کر کے سانگ کے اندر لگاتی ہوں. تو اس لیے مجھے اس کا بہت مزہ آتا ہے. آپ گرافکس بنانے کے لیے کون سا ٹول استعمال کرتی ہیں؟ جی آپ گرافکس بنانے کے لیے کون سا ایپ یا ٹول استعمال کرتی ہیں جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہو گرافکس بنانے کے لیے؟ جی میں کینوا یوز کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے ویڈیوز کے لیے میں میٹا اے آئی یوز کر رہی ہوں. پہلے میں گراک یوز کرتی تھی لیکن گراک اب پیڈ ہو گیا ہے, تو جی. اس لیے میں میٹا اے آئی یوز کر رہی ہوں. لیکن اس میں واٹر مارک آتا ہے, وہ تھوڑا سا ایشو ہے میرے لیے. اچھا, آپ انٹرویو اور بورڈ کا سے کیا سیکھتی ہیں؟ اور آپ نے انٹرویو جی انٹرویو ہماری کمیونیکیشن اسکل انہینس کرتے ہیں, ان سے کانفیڈینس آتا ہے. آپ نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں. ہیلو, آر یو دیئر؟ آپ کا شاید انٹرنیٹ ایشو ہو گیا تھا. جی وہ میں بیگ چلا گیا. اچھا, تو میں بتا رہی تھی کہ انٹرویوز کنڈکٹ کرنے سے ہمارے میں کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے. ہم نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں, ہمیں نیا نالج ملتا ہے, لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں, اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں. اوکے, تو آپ نے کافی اچھا جواب دیا. تو میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ کروں گا, کیا آپ نے ابھی تک کتنے انٹرویو کیے ہیں؟
جی میں نے ابھی تک 21 انٹرویوز کر لی ہیں یعنی آپ اور کو کافی آلموسٹ مطلب اتنے ہی ٹائم ہوا دیے ہے، بھی ہیں. جی یعنی گیون ٹیکن بوتھ. یس. جی میں نے صرف لیے 20 ہیں، ساتھ میں دیے بھی ہیں، تو وہ آلموسٹ 35 to 40 میرے انٹرویوز ہو گئے. اوکے، تو میں اب آپ کو نیکسٹ کوشچن یہی کروں گا کہ جب آپ انٹرویو اور پوڈ کاسٹ سیکھتی ہیں تو آپ کو، جب آپ انٹرویو کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ شروع میں مجھے ذرا مشکل ہوئی تھی، لیکن اب مجھے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. آپ کو اپنے اسکول کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ مجھے اسکول کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ اس میں ہم سب کو موقع دیا جاتا ہے کہ ہم خود جو ہے اپنے اسکلس کو انہینس کریں. یہ نہیں کہ ٹیچر یا فیسیلیٹیٹر آئے گا، وہ آپ کو A to Z سارا کچھ سمجھائے گا، بتائے گا اور وہ چلا جائے گا، اس کے بعد آپ خود اس کو کرتے رہیں، آپ کا فیوریٹ اسی کھانا کو رٹا کیا ہے؟ لگاتے رہیں. جی آپ کا فیوریٹ کھانا کیا ہے؟ کون سا کھانا، یعنی آپ کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ مجھے سب کچھ ہی پسند ہے، چائنیز بھی پسند ہے، اسٹیکس یعنی بھی جو چیز پسند مل ہے، جائے وہ کھا لے گی. اسٹف چکن. نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے نہیں پسند. آپ کہہ رہی ہیں آپ کو اتنی اسٹریٹ زیادہ چیزیں چکن مجھے پسند ہیں بہت بس. پسند ہے. اوکے، تو آپ کے 3 پسندیدہ شخصیات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے فادر اور میرے ہسبینڈ. یعنی آپ کی میرج، آپ یعنی شادی ہوئی بھی ہے؟ جی الحمدللہ آئی ایم میرڈ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. آپ کا پسندیدہ شہر یا ملک کون سا ہے؟ اب بتائیں. مجھے ناردرن ایریا زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ادھر تو پولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ناردرن ایریاز مجھے اچھے لگتے ہیں، موسم بھی اچھا ہوتا ہے. یعنی ایسی جگہ یہاں جہاں جس جگہوں پہ درخت زیادہ ہو. جی ایسی جگہ جہاں کا انوائرمنٹ صاف ہو اور جہاں پہ درخت وغیرہ زیادہ ہو. ہاں جی. جی اوکے، آپ کا ڈریم یا لائف گول کیا ہے؟ میرا گول یہ ہے کہ میں ایک سکسیسفل، ایک اچھی سائیکالوجی کاؤنسلر بنوں، لوگوں کی لائف پہ ایک اچھا امپیکٹ آئے، ان کی لائف کو بہتر بنا سکوں. جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں، بہت سارے لوگوں کو ذہنی مسائل ہے، ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے. آج کل آپ بچوں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے آٹزم بہت زیادہ ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک اچھی کاؤنسلر بنوں، اچھی سائیکالوجسٹ بنوں. اوکے اوکے، میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ کروں گا کہ آپ جی فیوچر میں کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں فیوچر میں ایک سکسیسفل سائیکالوجسٹ بننا چاہتی ہوں، کاؤنسلر بننا چاہتی ہوں. اوکے، آپ کا ولے کا کیا مطلب ہے؟ ولی کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ کوشچن نے ریپیٹ جو کر لیں. ولی آپ نے جو ولی رکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ نے کیوں رکھا؟ آپ کائنڈلی اپنا کوشچن ریپیٹ کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہیلتھ ولی رکھا ہے یہاں سننا کے، تو آپ نے جی یہ ہیلتھ ولی کیوں رکھا ہے؟ اس کا وجہ بتا دیں، اور یہ بیسکلی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جی میں نے اپنے نام کے ساتھ رافعہ طارق ہیلتھ والی لگایا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری فیلڈ ہے سائیکالوجی، یعنی کہ یہ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ہے، تو میں اسی کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہوں. میں اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا چاہتی، میں اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں. اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ ہیلتھ والی لگایا ہے. کافی لوگوں نے بزنس والی لگایا ہوا ہے، یا پھر اس طرح سے AI والی، ٹیکنالوجی والی، اس طرح سے لگایا ہوا ہے. سب کا اپنا اپنا شوق ہے، لیکن میرا شوق یہ ہے ہیلتھ والی. اور اکثر لوگوں سے تو میں پوچھوں گی آپ نے یہ کیوں لگایا ہوا، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمیں لسٹ ملی تھی، ہم نے لگا دی ہے. اوکے اوکے، یعنی آپ نے یہ ہیلتھ ولی لگانے کے پیچھے، یعنی آپ کی ڈریم بھی ہے کہ، یا آپ کی وائف بھی ہے کہ، آپ کا ولا بھی ہے کہ، یعنی آپ
تو ایک ہی چیز سے محبت ہے کہ آپ اس کے پیچھے پاگل ہوئی؟ نہیں، پاگل نہیں ہوئی، ایک پیشن ہوتا ہے. یعنی آپ کو ٹھیک ہے، شوق ہے پیشن پیشن؟ ہوتا ہے. آپ جی، اس کو پاگل ہونا نہیں کہتے. آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ پسند ہے یا کوڈنگ؟ کیونکہ ریحان اسکول میں جی، بہت چیزیں سافٹ ویئر میں ہوتی ہیں. کوشچن ریپیٹ کرنے کائنڈلی. آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ پسند ہے یا کوڈنگ؟ ویڈیو ایڈیٹنگ اور کوڈنگ میں نے پہلے نہیں تھی کی، کوڈنگ میں نے ادھر آ کے کی ہے. تو کوڈنگ والا کام بھی ایزی ہے اور اچھا ہے. دونوں ہی کام اچھے ہیں. مجھے اے آئی ویڈیوز کا زیادہ شوق ہے. اوکے اوکے، ٹھیک ہو گیا. نہیں آپ کافی اچھی جو آتی ہے اور انٹرسٹنگ. آپ پاکستان کا کون سا مسئلہ یہ والا کوشچن. اوکے، جب آپ نے آپ اب تک کتنے انٹرویو کیے ہیں آپ نے ابھی تک؟ جی، میں نے 20 انٹرویوز کر لی ہیں. آپ کے ساتھ یہاں کے ساتھ کتنے میوچل فرینڈس ہیں؟ ویسے میری فیس بک پہ 600 پلس ہے. تو سارے ہاں کے لیے اسپیسیفکلی میں نے نہیں دیکھے کہ کتنے ہیں، لیکن کافی ہیں میرے. آپ اپنے ریحان اسکول کس وجہ سے چوز کیا؟ ریحان اسکول. جی جی، کوشچن ریپیٹ کر دیں. آپ نے ریحان اسکول کس وجہ سے چوائس کیا اور آپ کے ریحان اسکول کے بارے میں یعنی آپ کے ریحان اسکول کے بارے میں کیا رہے اور ابھی آپ نے ریحان اسکول وزٹ کیا ہے؟ جی، میں نے ریحان اسکول جوائن کی ہے سوشل میڈیا سے دیکھ کے. اس کے علاوہ میری سسٹر ان لا کر رہی ہیں ریحان اسکول سے. اس لیے مجھے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم لگا، ایک بڑا پلیٹ فارم لگا جہاں سے اے آئی سیکھا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے جوائن کی ہے. میں پہلے ویڈیوز بنا رہی تھی، اے آئی ویڈیوز بنا رہی تھی، لیکن وہ اچھی تھی لیکن اتنے زیادہ ویوز نہیں آتے تھے. تو اس لیے میں نے پھر جوائن کیا. میں نے کہا ایک اچھا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پہ مطلب کامیابی کے زیادہ چانسز ہیں، اسکلز کو مزید انہینس کیا جا سکتا ہے. آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں سب اسٹوڈینٹس کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اب تو ہے سمر ویکیشنز بھی آ گئی ہیں، تو سب کو لازمی طور پہ جو ہے نا اے آئی سیکھنا چاہیے. اپنا سمر کیمپ تو ضرور یہاں پہ لگانا چاہیے تاکہ ان میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو، ان کو پتہ چلے کہ اے آئی کیا چیز ہے. جب کسی کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو ہی وہ اس طرف آئے گا، اور جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہی آپ کام کر سکتے ہو. اوکے ٹھیک ہو گیا. میں آپ کے پاس اب آپ یہ بتائیں کہ آپ یعنی کتنے بجے یعنی آپ کلاس جوائن کرتے ہیں؟ جی، میری کلاس کی ٹائمنگ ہے 1 سے 2. ایک یعنی 1 اور جی، 1. یعنی اس میں آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. جی اوکے، یعنی آپ کو ریحان اسکول میں ویڈیو ایڈیٹنگ کیمرہ پوسٹ اس سب میں سب سے اچھا آپ کو کیا لگے؟ سب سے اچھا مجھے سانگس بنانا لگا، کیونکہ میں اس میں خود اے آئی ویڈیوز بنا بنا کے لگاتی ہوں. اوکے پہلے میں نے اوکے، یوز کیا تھا وہ کیپ کٹ اور کینوا شروع میں سانگس کے لیے، تو اس میں مجھے اتنی زیادہ ویڈیوز ملتی نہیں تھی اپنے سانگ کے ریلیٹڈ نا، ساری ویڈیوز ملتی نہیں تھی. تو اس وجہ سے پھر میں نے خود بنانی شروع کر دی. تو خود بنائی ہے تو اس کا مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے. یعنی آپ کو کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ پسند ہے؟ اے آئی، اور اے آئی اگر جنریٹڈ ویڈیوز. اوکے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچرز آپ کو لائک کرتی ہیں یعنی جن سے آپ کلاسز لیتی ہیں؟ جی، ٹیچرس کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کے بارے میں تو نہیں پتا مجھے. پھر بھی آپ ہر یہ ٹیچر کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی ہے. تو مجھے تو اچھا لگتا ہے، ہمارے فیسیلیٹیٹرز بھی اچھے ہیں. آپ جب آپ نئی اسکل سیکھتی ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اچھا محسوس ہوتا ہے. اوکے، میرا بھائی ہے. آپ اپنے والدین کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا بننا چاہتی ہیں؟
اپنے والدین کے لیے ایک سکسیسفل ورکنگ وومن، کیا آپ کسی یوٹیوب تاکہ چینل پہ کام کرتی ہیں؟ وہ پراؤڈ فیل کریں کہ یہ ہماری بیٹی ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ کو یعنی پاکستان میں کچھ یوں اصول ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو اجازت دیتے ہیں کیمرہ وغیرہ کے سامنے آنے سے، تو آپ کو اجازت مل گئی ہے؟ کس چیز کی اجازت؟ یعنی کہ ان کے بچے جو بیٹیاں وغیرہ وہ کیمرے کے سامنے نہ آئے. سم پٹھانوں کی کچھ چڑائی یوں ہوتی ہے، تو آپ کا اچھا، اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیمرے کے سامنے نہ آئے. دیکھیے، کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے تو جیسے میں نے فلی کام کیا ہوا ہے، میں آ گئی ہوں، ویسے ہی باقی بھی آ سکتے ہیں. میں نے اے آئی ویڈیوز اسی لیے بنانی شروع کی تھی کیونکہ میں کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتی ہوں، کیمرہ خود نہیں فیس کر سکتی، اس لیے مجھے اے آئی ویڈیوز کا آئیڈیا آیا کہ میں یہ کام کروں. تو ابھی ریحان اسکول میں جیسے انٹرویوز وغیرہ ہیں، یہ کمپلسری پارٹ ہے ہمارا، اس کے بغیر لیول کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے نکاب کرنا شروع کر دیا. تو باقی بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ جی مجھے 1 منتھ ہو گیا. آپ نے اس 1 منتھ میں کتنے سانگ بنائے ہیں؟ سانگس میں نے اس میں جتنے ہمارے ٹاسک تھے میں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں سانگس کے. اوکے، تو آپ سب سے پہلے تو ہمیں جس آپ کہیں آپ کو سانگ بنانا کافی پسند ہے، تو آپ ہمیں سانگ بنانے کا ایک ایزی وے بتا دیں کہ سانگ کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. جی، سانگ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو دینا کہ وہ آپ کو لیرکس لکھ دے. وہ آپ کو لیرکس لکھ دیتا ہے، اس کے بعد آپ لیرکس کو کاپی پیسٹ کریں سنو اے آئی پہ، suno.ai پہ، تو ادھر سے وہ آپ کو سانگ بھی جنریٹ کر دیتے ہیں. آپ کی مرضی ہے آپ نے کس طرح کا جنریٹ کروانا ہے، میل فیمیل، تو وہ آپ کو اسی کے اکارڈنگلی آپ کی مرضی کے اکارڈنگلی سانگ جنریٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر میں جو کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں کہ میں چیٹ جی پی ٹی کو کہتی ہوں کہ مجھے پرومپٹ دو اس کی ویڈیوز کے لیے، سین بائی سین پرومپٹ، تو وہ مجھے پرومپٹس لکھ دیتا ہے. تو پہلے میں کیپ کٹ یا کینوا یوز کر لیتی تھی، تو ادھر سے مجھے اتنے زیادہ نہیں ملے ٹیمپلیٹس وغیرہ، تو میں نے پھر اس کے بعد میٹا اے آئی یوز کرنا شروع کیا، ادھر سے میں ویڈیوز جنریٹ کر رہی ہوں. یعنی آپ ریحان اسکول سے پہلے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کام کرتی جی، تھی. جب پہلے کام کرتی تھی تو اس ٹائم آپ کو کیسا فیل ہوتا تھا، یعنی کہ میری ویوز نہیں آ رہے تو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے؟ وہ میرا سٹارٹنگ تھا، مجھے اس سے بھی کام کر کے بہت مزہ آتا تھا، تو میرا بالکل سٹارٹ تھا، لیکن مجھے ایک کنفیوژن رہتی تھی کہ میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، میرا یہ چینل مونیٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اس چیز کی مجھے کنفیوژن رہتی تھی. تو وہ کنفیوژن وغیرہ میری دور ہو ہی گئی ہے آلموسٹ. اب مجھے یہ تو تسلی ہے کہ میں کام ٹھیک کر رہی ہوں. اوکے اوکے، یعنی آپ سے میں یہی کوشچن پوچھوں گا کہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ جی، سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے ہمیں کیا فائدے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں اسکرولنگ میں، ویڈیوز دیکھنے میں، اس کی بجائے آپ خود کریٹو کام کریں، آپ خود ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں، لوگ دیکھیں. آپ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہیں دیکھنے پہ؟ تو جتنا ٹائم ہم ویسٹ کرتے ہیں اسکرولنگ کرنے میں، ویڈیوز دیکھنے میں، اس کی بجائے بہتر ہے کہ آپ خود اپنا کریٹو کام کریں، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آگے جا کے فائدہ بھی ہوگا، آپ کو کام کرنا بھی آ جائے گا. اچھا، آپ کو اسکول کے کاموں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے؟ یہ اپنا کوشچن ریپیٹ کر دیں. آپ کو اپنے اسکول کے کاموں میں سے سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے، یعنی جب آپ اسکول سے جب آپ کلاس ہو جاتی ہے اس کے بعد یعنی آپ کون سا کام سب سے زیادہ شوق سے کرتے ہیں؟ اسکول
اسکول ٹائم تو میرا کافی دیر کا گزر گیا ہوا ہے. میں کوئی تو نہیں ہے. یونیورسٹی کراس کر کے اے آئی ویڈیوز پہ آ گئی ہوں. نہیں نہ پھر بھی اسکول میں کوئی انسان کو کوئی ایک کام مجھے سب سے زیادہ پسند ہو جو خوشی سے کرتا ہو. مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے کیا پسند تھا؟ کلاسز بنک کرنا. یعنی آپ نے بہت کی. بہت زیادہ. اگر گھر والوں کو پتہ چل جائے تو پھر لیکن جب میں چھٹی کرنی ہوتی تھی تب تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا تھا. میں ایسے ایسے بہانے بناتی تھی کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم سو جاؤ, تم نہ جاؤ. تو ادھر جا کے بھی اگر کبھی میرا کلاس بنک کرنے کا دل کرتا تھا تو میں کر لیتی تھی. یعنی آپ نے کلاس سے وغیرہ بھی مارا چھٹیاں بھی کی پھر بھی گھر والوں کی دعائیں سے آج آپ اتنی سکسیسفل وومن بنی. جی یعنی آپ اسکول وغیرہ سے چھٹیاں مارتی تھی, بہانے مارتی تھی, پھر بھی آپ امی اور ابو کی دعاؤں سے آج ایک کامیاب انسان بنی ہوئی ہیں. ہاں جی بالکل, اللہ کا شکر ہے. میرے پیرنٹس کی میرے ساتھ دعائیں ہیں. اس کے علاوہ میری اپنی بھی محنت ہے. ایم فل تک جانا کوئی آسان کام نہیں ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایم فل کے بعد شاید میں پی ایچ ڈی بھی کر لیتی لیکن میری شادی ہو گئی. ٹھیک ہوگا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کوئی بچے ہیں؟ جی آپ کے کوئی بچے ہیں؟ جی میری ماشاء اللہ ایک بیٹی ہے. کیا آپ ان کو بھی اے آئی کورسز میں یعنی ریاض میں داخل کروانا چاہیں گی؟ یہ ابھی تو وہ ماشاء اللہ سے 2 سال کی ہے, تو آگے جا کے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. یعنی جب آپ اس کے اسکول جانے کا ٹائم ہوگا, میں ایسا تو نہیں کر سکتی کہ میں اس کو اسکول بھیجنے کی بجائے ڈائریکٹلی اے آئی میں بھیج دوں. اس کو اے بی سی بھی نہ آتی ہو, اس کو کچھ پڑھنا بھی نہ آتا ہو, تو میں ایسا تو بالکل بھی نہیں کر سکتی. یعنی اکثر پہلے پیرنٹس آپ میں نے دیکھا ان کی جو ہے وہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے, وہ کہتے ہیں کہ دوسرے اسکول میں بھیجنا ہی نہیں, ڈائریکٹ جو ہے اے آئی میں بھیجو. تو بچے کو کم از کم پڑھنا لکھنا تو آتا ہو. میں آپ کے پاس یعنی کچھ والدین ہوتے ہیں جن کو بچوں کو کچھ نہیں پڑھنا ہوتا اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. کچھ والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو گھر میں اے بی سی 1 2 یعنی الف با یہ پڑھا دیتے ہیں. جی یار آرام سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں. آپ بچوں کو اے آئی سکھائیں, ضرور سکھائیں, لیکن اس کے ساتھ آپ ان کو دوسری تعلیم بھی دلوائیں. دوسری تعلیم بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ دوسری تعلیم بالکل چھڑوا دیں, صرف اے آئی سکھاتے رہیں. یہ ابھی جو اے آئی اسکول ہے, جیسے کہ یہ سارے خان نے بھی بتایا کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے. جی جی ٹھیک ہے, یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے, تو میں بینگ اے مدر اپنی بیٹی کو ڈائریکٹلی ایک ایکسپیریمنٹ میں نہیں ڈال سکتی. میرا دل نہیں مانتا. میں خود کر رہی ہوں. میں ایم فل کے بعد بھی اے آئی میں آئی ہوں, میں کر رہی ہوں, میرے پاس یہ اپرچونٹی ہے. لیکن اگر کسی بچے کو ڈائریکٹلی ڈال دیا جائے اے آئی میں, اس کے بعد اس کو میں کہوں کہ یہ اے آئی میں نہیں چلا, اے آئی میں کامیاب نہیں ہوا, تو میرے پاس پھر دوسرا آپشن نہیں ہے کہ میں اب اس کو جو ہے دوسرے اسکول میں ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں ڈال دوں. اگر میری بیٹی ڈاکٹر بننا چاہے یا پائلٹ بننا چاہے یا اس طرح کی کوئی فیلڈ چوز کرنا چاہے, تو اس کے پاس کوئی ایٹ لیسٹ آپشن تو ہو نا, اس نے کوئی پڑھا تو ہو, کچھ پڑھے گی, اس کا کوئی آئیڈیل ہوگا, کچھ دل کرے گا کرنے کا اس کا, تو وہ کرے گی. اگر اس نے کہیں پہ کوئی دل نہیں لگتا تو وہ اے آئی میں آ جائے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جس طرح میری بیٹی ہو, یعنی جس کام کو اس کا شوق ہے میں ویسے ہی کروں, یعنی اس میں کوئی زور زبردستی نہیں دوسروں والدین. جی کائنڈلی کوشچن ریپیٹ کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس آپ کہہ رہی کہ اگر اے اسکول میں جاتی ہے اے اسکول میں نہ جب اسکول میں ڈالنے کا آپشن کوئی نہیں ہوگا, تو یعنی آپ اپنے بیٹی کے ساتھ کوئی زبردستی وغیرہ نہیں کرنا چاہتی, یعنی جیسے وہ نہیں, میں بالکل بھی کوئی زبردستی نہیں چاہتی, کیونکہ بچوں کا جدھر انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اسی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں. ان کو فورسفلی کچھ بھی نہیں کروایا جا سکتا. جدھر ان کا انٹرسٹ ہوگا وہ اسی کو کنٹینیو کریں گے.
ورنہ اگر آپ بچوں کو زبردستی کسی چیز میں ڈال بھی دیں تو وہ آگے چلتے نہیں ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان کا اس میں مزہ نہیں آتا. یعنی بالکل آپ کی بات سچ ہے، یعنی بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق والدین کو چاہیے وہ کھلائیں. جی، جو ان کا انٹرسٹ ہو وہ اسی فیلڈ میں جائیں. یعنی آپ سرحان کی ویڈیو دیکھتی ہوں. جی میں دیکھتی ہوں. آپ کو سرحان کی ویڈیوز میں دیکھ کے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کیا چیز ہے؟ مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ یہی لگتا ہے کہ وہ ایک اسکل دے رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں سب کو، تو سب کو چاہیے کہ وہ سیکھیں. اب بچوں کے پاس سیکھنے کا یہ موقع بھی ہے، سمر ویکیشنز میں بھی سیکھ سکتے ہیں. سمر ویکیشنز میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بچے جاتے ہیں، سمر کیمپس لگتے ہیں، تو اس میں ایک یہ ایکٹیویٹی بھی ہے کہ آپ اے آئی سیکھیں، تو بچوں کو سیکھنی چاہیے. آج کل بچے جو اسکول گوئنگ ہیں وہ بچے بھی اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اسکرولنگ پہ یا پھر اپنی وہ رو بلاکس کھیلتے ہیں یا مائنڈ کرافٹ اس طرح کی گیمز کھیلتے ہیں. تو اس کی بجائے اگر وہ اے آئی سیکھ لیں، اسکول کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم تو بچتا ہے نا کہ آپ جو ہے آ کے موبائل فون یوز کرتے ہیں یا پھر اس طرح کی گیمز کھیلتے رہتے ہیں، تو اس ٹائم کو اگر آپ پازیٹیولی کنزیوم کریں، آپ اے آئی سیکھ لیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ بچے ٹریڈیشنل اسکول میں چلے گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اے آئی سیکھیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا. بچوں کے پاس اگر یہ ٹائم نکل آتا ہے کہ وہ موبائل فون دیکھتے رہیں، اس پہ مائنڈ کرافٹ کھیلیں، رو بلاکس کھیلیں، گیمز کھیلتے رہیں، تو ان کے پاس یہ ٹائم بھی نکل سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے کوئی اچھا سیکھیں، اسکل سیکھیں، اے آئی سیکھیں. تو آپ بہت کو سارے کیا لوگ لگتا ہے ہوں کہ گے جو میری بات سے اختلاف کریں گے، لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہیں گے کہ یہ تو غلط بات ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے، ریحان اسکول میں بہت سارے لوگ ہوں گے. بچے کے پاس چوائس ہونی چاہیے. تھینک یو، آپ نے کافی اچھی جواب دی. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچرز میں اے آئی کس کام آ سکتا ہے؟ اور فیوچر میں اے آئی کے کیا فائدے ہو فیوچر سکتے میں ہیں؟ فیوچر میں نہیں، اے آئی پریزنٹ میں بھی ہے. اے آئی اب فیوچر نہیں ہے، پریزنٹ ہے. تو اس کو تو سیکھنا چاہیے. جو اے آئی نہیں سیکھے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. اور جو بہت زیادہ اے آئی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. ان کا اپنا جو ہے نا کسی بھی چیز پہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مائک میوٹ ہے. آپ میرے سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں گی؟ جی آپ میرے سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں گی؟ جی میں آپ سے کوشچن کروں گی. جب آپ مجھے انٹرویو دیں گے تو میں آپ سے بہت سارے کوشچنس کروں گی. تو میں آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کروں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو لاسٹ ایڈوائس کیا دیں گے؟ کافی ایک ایسی لاسٹ ایڈوائس جو کافی انٹرسٹنگ. کیا اپنا کوشچن ریپیٹ کر دیں کائنڈلی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو لاسٹ ایڈوائس کیا دینا چاہیں گی اے آئی کے بارے میں، ریحان اسکول کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں؟ میں یہ لاسٹ ایڈوائس کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچے کو ضرور بتائیں اے آئی کیا ہے، اس کو سیکھنے کے کیا فائدے ہیں. آپ اس کو ضرور بتائیں تاکہ اس کو سمجھ آئے اور وہ پھر اپنی مرضی سے اس اسکل کو سیکھے. کیونکہ جب اس کا انٹرسٹ ہوگا تو ہی وہ سیکھے گا. ادروائز یہاں پہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اپنے ٹاسک نہیں کرتے، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، کلاس میں آتے ہیں ٹاسک نہیں کرتے. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں. تو اگر کسی بچے کا انٹرسٹ ہوگا تو ہی وہ کام کر سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں کرے گا. بچے ضدی بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کروا کے دکھا لو. کروا سکتے تو کروا لو. بچے ایسا کرتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. جی تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. So but this is our interview. I hope you like this interview. Please meet another interview. Allah Hafiz Pakistan. Zindabad. Rehan.